الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال
ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ تسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق کے حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان
کے نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ شافعی مالک احمد حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ معزز سامعین محترم، میں بھائی عبدالکریم نورانی صاحب کی دستی دعوت پر حاضر ہو گیا ہوں، اور حیدرآباد کا پروگرام تھا جس سے شاہ صاحب کی بڑی پرانی یاری دوستی ہے جس شہر سے، وہ لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، اور ہم جن کے یاد میں آج آئے بیٹھے ہیں، اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولا ما، آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما۔ اقبال کہتا ہے کن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں؟ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما۔ اقبال کہتا ہے جو ہمارا طور ہے نا، یعنی اس کے پہلے کلیم جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، اور ہمت او چوں کشت ملت را ابر۔ کہتا ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر، یہ میں آیت کی تشریح کرتا جاؤں، یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، یہ آیت وہ آیت ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن بے عین ہی خلافت کے اوپر مکمل اترتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے، اے ایمان والے ہو جدو ایمان لے آؤ تو پھر پھرنا نہیں، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، پھر مکرنا نہیں، پھر پھسلنا نہیں۔ اگر پھسل گئے فسوف یأتی اللہ، پھر اللہ لے آئے گا، انہوں لے آئے گا جڑا اللہ نہ محبت کردہ تے اللہ انہیں نہ محبت کردہ۔ اے آیت ہے، اور کی کیا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، او اللہ دی راہ جہاد کرنے والا ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، انہوں کسے ڈران والے دا ڈر کوئی نہیں۔ اے وہ آیت ہے جڑی جناب سیدنا صدیق اکبر دے اوتے خلافت دے بعد این ہی پورا آندی، جدو جناب سیدنا صدیق اکبر نے خلافت دا بار اٹھا لیا، اور آپ دا خطبہ جڑا اوتا امیر المجاہدین دی مہربانی کے محمد دے بچے بچے نو یاد ہے، میں برکت واسطے پڑھ دینا، اگو پھر گال شروع کر دینا۔ ایوہ الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ یہ ہے چارٹر آف اسلام۔ لوگ کہتے ہیں ہم اسلام کی کیا بات کریں؟ میں نے کہا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لمبی چوڑی باتیں کرنے کی، جناب سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ جا کر اقوام متحدہ میں پڑھ دیں اور ان کو بتائیں اسلام یہ ہے۔ ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا لوگو میں تو آڈا خلیفہ بنا دیتا گیا، بڑھیا نہیں بڑھا دیتا گیا، ہیں جی، اور میں تو آڈے وچوں زیادہ بہتر بھی نہیں ہاں۔ اے تا جناب جنہ دے اسلام تے آج بھی قرض باقی ہے، بہتر کس طرح نہیں ہے تو انہوں دی کسر نفسی نہ جی، ہاں جی، جنہ دے اسلام جنہ دے جناب ایمان ایک پلڑے چوبے اور ساری امت دا ایک پلڑے چ ایمان ہوئے، جنہ دا ایمان آج بھی بھاری ہے اور قیامت تک واسطے بھاری ہے۔ اگے کی فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، فرمایا جے میں چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا،
وَإِنَّ سَاتُ فَقَوِّمُونِي، جے میں کدھر دائیں بائیں جاواں تو مینوں پکڑ کے سیدھے راہ تے لانا ہے۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی، فرمایا اوے جڑا بدماش ہے او سن لوے، اج تو بعد جڑا کمزور ہے او تگڑا بن جاوے۔ اور وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي، فرمایا آج تو بعد جڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھدا اور تگڑا ہو جاوے، صدیق حاکم بن گیا۔ ہاں جی، اور میں اس دا حق اس دے دروازے تک نہ پہنچا دے ماں۔ اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ انشاءاللہ تعالی علیہ، فرمایا جڑا ہے تگڑا اپنے آپ کو بدماش سمجھدا اور تگڑا ہو جاوے، صدیق آج تخت تے آ کے حضور دا دین لے کے آ رہا، آج حضور دا دین تخت تے صدیق لے کے آ رہا۔ فرمایا جڑا بدماش ہے، جڑا سمجھدا میں بڑا پاورفل ہاں، آج وہ سمجھ لوے کہ میں اس کو حق غریب دا کھو کے اس غریب نو واپس نہ دلوا دے۔ اور لا یدع قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا۔ آج تقریباً 2.25 ارب جہاد چھوڑ کے وہ معزز تھے زمانے میں، آج ساری جناب چھوڑ کے جہاد، اور جناب کدی اقوام متحدہ دے دروازے دے، کدی IMF دے دروازے دے، کدی چائنا دے، کدی نیٹو دے، کدی جناب فلاں دے فلاں دے، وہ کہتے ہیں اچھا ابھی انتظار کریں ہم ذرا اسرائیل جناب فلسطین پر بمباری کر لیں، ابھی آپ انتظار کریں ہم افغانستان کو لتاڑ لیں، ابھی آپ انتظار کریں ہم کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیں۔ ساری دنیا میں جناب ایسے پھرتے ہوئے فرمایا لا یدع قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل، فرمایا جڑا حضور دی دین دا جہاد چھڑ دے گا اللہ اس سے ذلت مسلط کر دے گا۔ اور ولا تشیء الفاحشۃ الا عمهم اللہ بالبلاء، فرمایا جڑی قوم بے حیائی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس سے بلاوا نازل کرے گا۔ اور آگے کی فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، فرمایا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جدو میں اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرنا۔ ایک کون کہہ رہا؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، جنہاں دے بارے اقبال کہہ رہے ہیں آمن الناس بر مولا ما ہے جی، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فَإِنْ عَصَيْتَ فَلَا طَاعَةَ لِي، فرمایا جے میں دائیں بائیں ہوما تو میری اطاعت نہیں کرنی۔ قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، فرمایا چلو اٹھو بھئی نماز پڑھیے، اے ساڑی حکومت شروع۔ نہ تے گلیاں دے دعوے، نہ تے جناب روٹی دے دعوے، نہ تے جناب کھمبیاں دے دعوے، نہ تے جناب مدینے دی پکی گلیاں دے کرن دے دعوے، نہ تے جناب تھانے جان دے دعوے، نہ تے کچہری دے دعوے، نہ تے جناب فرمایا ایک گل پکی ہے میں غریب نو اس دا حق دیواں گا۔ اور پھر کس طرح دیواں گا؟ اس شان نہ دیواں گا۔ اس دے درمیان آپ دی 2.25 سال 2.5 سال جڑی خلافت ہے نا، اس دے درمیان میں سنائی جاواں کہ کیتا کی دعوے اسلام دعوے نہیں کردا، اسلام دلیل لے کے آندا۔ ہاں اے ساری دنیا گمان ہوتے لگی پھر دی، اسلام جڑا مسلمان ہے وہ یقین ہوتے لگا پھر دا۔ گمان اور یقین دا کی مقابلہ اس طرح ہی ہے جس طرح زمین اور آسمان ہے۔ ہاں اسی سارے یقین ہوتے ہیں کہ اسلام لے آئے گا سارا کچھ، اور کوئی دعوے نہیں، لیکن کیتا کی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، این خلافت دا بار اٹھایا، ادھر مانین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، ادھر جناب کیسر و کسرا دیا فوجاں بارڈر تے آ لگیاں، ادھر جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے، ادھر اے جناب سارے فتنے آ گئے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم فرماندے سن جے صدیق دے 2 سال 2.25 سال نہ ہوندے تو عمر برباد ہو جاتا۔ ہاں اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے حضرت فاروق اعظم کہندے سن، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو مانعین زکوٰۃ آئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چلو بھائی زکوٰۃ دیو، نہ کیسی زکوٰۃ نہیں دیندے، آپ نے فرمایا میں تہاڈے نال جہاد کراں گا۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے جناب سیدنا صدیق اکبر کو، اور ایہی ہوندے نا منافق، جڑے ہوندے نا منافق وہ گلاں اڑاندے، یہ بڑے شدت پسند ہیں، یہ بڑے سخت ہیں جی، یہ بڑے جناب ان کے موقف پہ بڑی سختی ہے۔ ادو بھی منافقہ کیا کہ صدیق بڑے ڈاڑیاں گلاں کر رہا، ایک ہی بن گیا منافقہ دا کم اتھوں لے کے آج تک یہی کام ہے، اور کوئی کام نہیں۔ جس دے کولو ایک گل سنو سمجھو اس سے لین وچ عبداللہ بن ابی والی لین وچ۔ ہاں اور منافق آگے انہوں نے کیا جناب بڑے سخت باتیں کر رہے ہیں صدیق اکبر، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق جب مسلمانوں تک پہنچی تو پتہ ہے پھر
باتوں میں تو بندہ آ ہی جاتا ہے نا. جیسے آپ میڈیا کوئی بات کرتا ہے تو سانو لوگ فون کرتے ہیں اور جناب اس طرح گل ہے. میں کہا جھلیا کس طرح ہے, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. میں کہا جھلیا ساڈا قائد تے سانو دس کے گیا, اے کہندے قائد قدم بڑھاؤ, ساڈا قائد دس کے گیا, سا حضور دے نام تے کر دینا ودھائیاں ہوئیاں. جناب فاروق اعظم سارے دے نمائندہ بن کے چلے گیا. انہوں نے کہا بابا ساری گلاں ٹھیک ہیں لیکن یہ 4 ارکان مندے زکات ہی نہیں دیندے, کلمہ طیبہ بھی پڑھ دیں, نماز بھی پڑھ دیں, روزہ بھی رکھن گے اور جناب حج بھی کرن گے, زکات ہی نہیں دیندے. چلو انہاں بعد چوں نبڑ لینے ہاں. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کول جدو حضرت فاروق اعظم آئے, فرمایا عمر کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جناب اے مانی نے زکات نہ جنگ نہ چھڑو, اے باقی 4 ارکان تو پورے کر دیں, انہاں دی زکات بھی آ جائے گی. فرمایا نہیں, حضور دے زمانے جڑا اونٹ لے کے آندا سی, گھٹنا بننے واسطے رسی لے کے آندا سی. صدیق دے زمانے چ اونٹ لیاوے رسی نہ لیاوے, صدیق اس دی بھی دوڑ لا کے رکھ دے گا. اگے جڑے الفاظ نے فرمایا صدیق دے ہوندے کوئی دین وچ کمی کر سکدا. حضرت فاروق اعظم واپس آ گیا. ہن اگلی گل بڑی عجیب ہے. ختم نبوت دا جڑا مسئلہ سی نا, ختم نبوت دا مسئلہ, اتھے کسی نے بھی گل نہیں کی تھی کہ جناب انہاں دا قلعہ کما نہیں کرنا, انہاں دا قلعہ کما نہیں کرنا. ایک کسی نے بھی گل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جی ختم نبوت دے مسئلے تے سارے لشکر بھیج دیو اسی ٹھیک ہے. ہن ختم نبوت والے نا جناب جڑے منکرین ختم نبوت سن انہاں نال بھی جنگ چھڑ گئی. ہن باری آ گئی لشکر اسامہ دی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, تسی اس تے غور رکھنا, فسوف یات اللہ لے آوے گا اس نو جڑا اللہ نال بھی محبت کردا اور اللہ اس نال محبت کردا, اور یجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ دی راہ وچ لڑن والا, اور ولا یخافون لومۃ لائم, انہوں کسے ڈران والے دا ڈر, کسی ملامت کرنے والے دی ملامت کوئی نہیں. اے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر. پھر بات آ گئی, تانوں پتا منافق کا کیا, اے بھی ہتھوں نکل گیا, ختم نبوت والا مسئلہ بھی ہتھوں نکل گیا. ہن کی کریے؟ ہن جناب قیادت دا مسئلہ آ گیا. حضرت اسامہ بن زید میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات اے فیصلہ کر کے گیا کہ اے لشکر اسامہ روانہ کرنا, جناب بارڈر دی طرف روانہ کرنا, روم دے جناب بارڈر دی طرف روانہ کرنا. حضرت اسامہ بن زید دی روانگی دی واری آ گئی. پھر جناب منافقہ گلاں شروع کر دیتیاں. انہاں کیا اسامہ بن زید جڑا ہے 20-22 سال دا نوجوان ہے, 18-20 سال دا, اے نوخیز اس نو کی پتہ ہوئے کہ جنگ کس نو کہندے ہیں, جنگ دے لوازمات کی نے منڈا کھنڈا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اے منڈا کھنڈا اس نو کی پتہ ہوئے, اے لفظ نے منافقہ دے. اور جی یہ منڈا کھنڈا اینو کی پتہ ہوئے کہ جناب جنگ کی ہوندی, ایڈے ایڈے بڑے جرنیل تھے موجود ہیں, حضرت خالد بن ولید, حضرت مسنہ, حضرت ابو عبیدہ, حضرت سعد بن جناب ابی وقاص, بڑے بڑے حضرت شرحبیل, بڑے بڑے حضرت جناب کاکا, بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں. اے منڈا کھنڈا اس میں جناب قیادت, پھر آپ دی قیادت ہے حضرت فاروق اعظم بھی, پھر جناب حضرت عثمان غنی بھی, پھر مولا کائنات بھی, پھر عشرہ مبشرہ بھی, پھر بدر والے, پھر احد والے, پھر خندق والے, پھر مریسی والے, پھر مستلق والے, پھر تبوک والے, یہ سارے وچ انہوں نے کہا جی منڈا کھنڈا قیادت بدل دیو. حضرت فاروق اعظم پھر نمائندہ بن کے سارے دے گئے. انہوں نے جناب گل پھیلا دیتی, وہ گل جلدی جلدی حضرت فاروق اعظم تے آگے سارے صحابہ نے حضرت فاروق اعظم نے نمائندہ بنایا. کیا جا کے صدیق اکبر نے کہو لشکر اسامہ روانہ کرو. ایک تو پہلی گل ہے لشکر اسامہ روانہ ہی نہ کرو, اگر روانہ کرنا تو قیادت بدل دیو. حضرت فاروق اعظم نے آ کے پہلی گل کی تھی, فرمایا صدیق دیکھو مانی نے زکات نہ بھی جنگ چھڑ چکی, ادھر ختم نبوت دے جناب منکر بھی پیدا ہو گئے, انہوں نے بھی جنگ چھڑ چکی. ہون جناب لشکر اسامہ اگر روانہ ہوئے گا تو مدینہ پاک خالی ہو جائے گا, مدینہ پاک خالی ہو جائے گا, اتنے فوجاں ساریاں نکل جان گیاں. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر پھر کی ہوئے گا؟ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا عمر پھر کی ہوئے گا؟ انہوں نے کہا جی پھر مدینہ خالی ہو جائے گا, خطرے جا جائے گا. فرمایا جنگل دے درندے آن, اے ذرا غور کرنا. فرمایا اندر جڑیاں پردہ دار عورتاں بیٹھیاں انہوں نے پنڈلیاں تو پکڑ کے جنگل لے جان, تے نال صدیق نو بھی لے جان. لشکر اسامہ اس طرح روانہ ہوئے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے حکم فرمایا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اگے حضرت جناب فاروق اعظم نے جدو یہ گل سنی آپ نے فرمایا اچھا. آپ پھر باہر آ گیا. انہوں نے کہا جناب چلو لشکر اسامہ نہیں رکدا, اے جاوے
قیادت بدل دیو، اے منڈا کھنڈا اس کی قیادت بدل دیو کہ جناب بڑے بھاری بھرکم شخصیت نو لے آؤ۔ حضرت فاروق اعظم پھر آ گئے، فرمایا صدیق چلو لشکر اسامہ بھی روانہ کرو، اسامہ بن زید کی قیادت بدل دیو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کندھے تو پکڑ لیا، این کر کے کندھے تو پکڑ لیا حضرت فاروق اعظم نے، فرمایا سکلت قوم میں کا یا عمر، فرمایا عمر تجھے رونے والی ہیں روئے، زمانہ جاہلیت میں تگڑی باتیں کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا ہے، جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا ہے، صدیق کون ہوتا ہے اس کو بدلنے والا۔ اینج نہیں جی، اینج نہیں، گلی گلی نگر نگر آواز آنی چاہیے، ورنہ میں اتنے تقریر واسطے نہیں آیا، میں تو تمہیں حضور دی محبت دیا چند گلاں سنان آیا، ہاں، اور یار غار دیا گلاں سنان آیا، ہاں، آمن الناس بر مولا ما، گلی گلی نگر نگر، نا سینہ کھول کے آواز آنی چاہیے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نہ شبم نہ شب پرستم، اہل سنت دا عقیدہ، این چمک دا عقیدہ، تعصب قیامت ساڑھے کسے بھی بچہ ہوئے یا بزرگ ہوئے، عالم ہوئے یا غیر عالم ہوئے، خطیب ہوئے یا نقیب ہوئے، نعت خان ہوئے یا جناب کاری ہوئے، دنیا دے کسے سٹیج تے کھلوئے گا انہوں گل کر دیا شرمندگی نہیں ہوئے گی، اس واسطے کہ نہ شبم نہ شب پرستم، کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہم آز آفتاب گویم، نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کر دیا، اسی چمکتے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمکتی ہوئے کر دیا، ساڑھے کو گل کسے دے بارے اسا جس نو بھی منیا، اسی صحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ نہ منیا، کس دی وجہ نہ منیا بھائی، اور اہل بیت نو منیا تھا، بس گل ختم، اسا جس نو بھی منیا حضور دی وجہ نہ منیا، تے پھر اے سوال جناب سیدنا صدیق اکبر کو ہی ہونا چاہیے سی، اے دنیا دا سب نالوں مشکل ترین سوال ہے، ذرا سوچنا ایک باری روک کے، آگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو پوچھنے والے ایک بندے، پھر عشق دا ڈاڑے امتحان لیندا نا، ہاں عشق دا پھر ڈاڑے امتحان لیندا، او منصور حسین بن منصور حلاج میں کسی نے پوچھا سی عشق کی ہے، انہوں نے کہا تانوں آج پتہ لگے گا، کل پتہ لگے گا، پرسوں پتہ لگے گا، او کی ہویا حسین بن منصور حلاج سولی تے چڑھ گیا، پہلا دن عشق دا، دوسرے دن کی ہویا لاش بھی جلا دیتی گئی، انہوں نے کہا تیسرے دن کی ہویا لاش پانی بہا دیتی گئی، تے دریائے دجلہ بھی اٹھ کے کہندا سی انا الحق انا الحق، انہوں نے کہا اے عشق اے، تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہ پوچھنا چاہیے، دسو جناب اے سوال ہونا بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کو ہی چاہیے سی، انہوں نے کہا جناب دسو تانوں رب نال زیادہ پیار ہے یا حضور نال زیادہ پیار ہے، اے اتنا ڈاڑا سوال ہے بندہ ہل جاندہ، تے پھر جواب بھی سنو، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اور چلیو جے اس طرح جے محبت سنائی ہوندی، اور اہل سنت دا عقیدہ تو ہے ہی بڑا صاف نا، کوئی جناب دائیں پھسل رہا کوئی بائیں پھسل رہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ، اے سوال جناب سیدنا صدیق اکبر کو لی ہونا چاہیے سی، انہوں نے کہا دسو تانوں حضور نال زیادہ پیار ہے یا رب نال، فرمایا صدیق پہلے بھی اتھے ہی سی، این مکے دی انگلیاں چی سی، فرمایا صدیق تا حضور دے واسطے تا رب تک پہنچا، گل ہی ختم، فرمایا صدیق اتھے ہی سی، صدیق نو نہیں سی پتا بھئی قل اللہ احد کیے، اللہ الصمد کیے، لم یلد کیے ولم یولد کیے، فرمایا اے تا امام الانبیاء دے واسطے نہ رب تک پہنچا، بس اتنے، اس واسطے ساڑھے امام نے کیا ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و بنا، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، حضرت فاروق اعظم نو پکڑ لیا ان کر کے موٹے دو، فرمایا سکلت قوم میں کہا یا عمر، فرمایا عمر تجھے رونے والی روئیں، تو اس زمانہ جاہلیت میں تگڑی باتیں کرتا تھا، آج اسلام لانے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا، حضرت فاروق اعظم روتے ہوئے باہر نکلے، فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی قیادت بھی اسامہ بن زید ہی کرے گا، اب باری آ گئی حضرت اسامہ بن زید کو روانہ کرنے کی، ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہے بات قیامت تک جس کو کوئی عزت مل سکتی ہے نا، وہ حضور کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہے اس کا ادب کرے گا، جس چیز کو بھی نسبت ہے، یہ ہے بات
یہ ہے جناب بک بک کرنے والوں کے لیے پیغام۔ حضرت جناب اسامہ بن زید کو جب لشکر روانہ کرنے کی باری آئی، سارے کبار صحابہ موجود، جرنیل صحابہ موجود، بڑے بڑے جنگجو صحابہ موجود، اور لشکر کی جناب روانگی کا وقت آ گیا اور حضرت اسامہ بن زید کی تیاری کا وقت آ گیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے، افضل الخلق بعد الانبیاء نے، خلیفہ بلا فصل نے، آپ نے بلا لیا، فرمایا اسامہ ادھر آؤ۔ جب آپ نے خود ان کی دستار باندھی، پھر کمر میں جناب تلوار لٹکائی، پھر جناب کمر پر باندھا اور باندھ کر جناب حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا۔ اب سنیں یہ ذرا منظر دیکھیں، امام الانبیاء جس بھی لشکر کو روانہ کرتے، جہاں بھی روانہ کرتے، صحابہ کو ایک مدینہ پاک سے ہٹ کر کچھ میل وہاں جگہ بنائی ہوئی تھی، حضور وہاں سے تمام مسافروں کو روانہ کرتے، حضور لشکروں کو روانہ کرتے، حضور تاجروں کو، جناب سارے وفود کو روانہ کرتے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کو اوپر سوار کر دیا اور گھوڑے کی لگام خود پکڑ لی۔ آگے بات بڑی عجیب ہے، وہ سینہ جس پر امام الانبیاء نے اپنا سر اقدس رکھ کے غار میں آرام فرمایا ہے جی، وہ سینہ جو آج بھی امام الانبیاء کے قدمین سے ایسے ملا ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور امام الانبیاء کے درمیان آج بھی ظاہری طور پر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر واسطہ ہے، لیکن امام الانبیاء اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے درمیان آج بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ حضرت لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایسے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور جناب اسامہ بن زید اوپر سوار ہے، اور حضرت اسامہ بن زید کے جو جوتے ہیں، پاؤں ہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے یہاں لگ رہے ہیں۔ اب گھوڑا بھی چل رہا ہے اور آپ ساتھ برابر چل رہے ہیں۔ جب یہ منظر باقیوں نے دیکھا نا تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا، اے امیر المومنین، یا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، نہ اسامہ بن زید نیچے آئے گا نہ صدیق اوپر سوار ہوگا۔ فرمایا، میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور جس کو ہمارا امیر منتخب کرے، صدیق اس کی عزت کرتا کیسے؟ یہ بات ہے آمن الناس بر مولا ما، آنکھ کلیم اول سینہ ما۔ اور اقبال کہتا ہے، ہمت او چون کشت ملت را ابر، ہمت او چون کشت ملت را ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ کہتا ہے تو ان کی بات کیا کرتا ہے، ان کی جو ہمت ہے نا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہمت، وہ ملت کے لیے ایسے ہی تھی جیسے جناب کھیتی کے لیے بارش ہوتی ہے۔ اور فرمایا، وہ اسلام کے بھی ثانی، وہ غار کے بھی ثانی، وہ بدر کے بھی ثانی، اور امام الانبیاء کی آخری آرامگاہ کے بھی ثانی۔ یہ ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر۔ اور کہا، میں نے آپ کو سنایا کہ کوئی دعوے نہیں کیے، اسلام دلیل لاتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب دنیا سے وصال کر گئے، اور کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا۔ محدثین نے لکھا، فرمایا حضرت ابو بکر کی موت کا سبب دنیا سے جانا وہ امام الانبیاء کی جدائی کی وجہ سے۔ جب امام الانبیاء ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی، صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے، اور جناب کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ حضور چلے گئے، لیکن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر روئے نہیں۔ جب بعد میں لوگوں سے گفتگو کرتے تو آپ کے منہ سے بھنے ہوئے کباب کی بو آتی، تو لوگ کہتے کہ جناب آپ مسواک نہیں کرتے، آپ کے منہ سے یہ بو آتی۔ فرمایا، صدیق مسواک بھی کرتا ہے، لیکن میرے منہ سے بو اس لیے آتی ہے کہ جب حضور تشریف لے کر گئے تم سب نے رو کر اپنا غم مٹا لیا، صدیق رویا نہیں، اندر سے دل جل گیا۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ اور جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا جہاں جسم اطہر جس کمرے میں پڑا ہوا تھا، صحابہ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی جناب کہہ رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی دو بچیاں ایسے نکر میں لگ کے رو رہی ہیں۔ تو جناب ان سے کسی نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ہمیں نہیں پتا تمہارا کون مر گیا ہے، امیر مر گیا ہے، کون مر گیا، ہمیں تو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ کون مر گیا ہے، تم سارے بھی رو رہے ہو۔ انہوں نے کہا، تم کیوں روتی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ ہمارا دودھ دونے والا، بکریاں جو دودھ نکالتا تھا نا، وہ مر گیا ہے۔
وہ بات اس طرح ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے نا تو ایک جگہ گئے، دیکھا کہ ایک جناب بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ جناب یتیم رہ گئی، ان کے گھر میں ان کی بکریوں کا دودھ نکالنے والا بھی کوئی نہیں، ان کو کھانا دینے والا بھی کوئی نہیں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر روزانہ آتے، ان کے گھر کی خود صفائی کرتے، پھر ان کو دودھ جناب برتنوں میں نکال کر ان کے حوالے کر کے جاتے، پھر ان کو کھانے پینے اور پہننے کا سامان دے کر جاتے. آپ 2.5 سال تک، 2 سال 2.25 سال تک یہی کام کرتے رہے. اور جب دنیا سے گئے تو وہ بچی روتی ہے اس لیے آئیں کہ ہمارا دودھ نکالنے والا مر گیا، ہمیں تو یہ نہیں پتا. یہ ہے جناب سیدنا، یہ ہے اسلام. اس لیے اسلام کسی کو بارے میں نہیں ہے جلیا جنہ دے اگے پیچھے 10 پروٹوکول والے ہون اور جناب آئیں اگے پیچھے گڈیاں جا رہی ہون ٹھاں ٹھاں کر دیا ہوں. انہوں نے کی پتا ہوئے کہ دین کی ہوندا، انہوں نے کی پتا ہوئے کہ دین کی ہوندا. جنہ ساری زندگی غریب نال این کر کے ہاتھ تے سلام بھی نہ لیا ہوئے اور غریباں نہ ملن لگے ہاتھ تے دستانے چڑھا دیتے ہون، انہوں نے کی پتا ہوئے اسلام کی ہے. اور جڑے ساری زندگی جناب بارش دے مزے تے جناب گرمیاں دے مزے مریض جا کے لیندے ہون ٹھنڈے علاقے اور جناب سردیاں دے مزے جناب ہیٹر والے کمرے اور ٹیرس تے بیٹھ کے چاواں اور کافیاں پیندے رہن ساری زندگی، انہوں نے کی پتا ہے کہ فٹ پاتھ تے سون والے دا درد کی ہے. وہ نہیں سمجھ سکتے. یہ تو حضور دا دین ہی ہے جڑا سمجھ سکتا ہے. اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا حضور دی آمد تو پہلے کوئی جناب کاہن سی، پادری سی، جناب پوپ سی، کوئی سردار سی، کوئی وڈیرا سی، ملک سی، خان سی، کوئی جناب قومیت دے نام تے، عصبیت دے نام تے، رنگ عرب عجم دے نام تے، سارے نو پوری قوم نو این کر کے جناب دبا کے انسانیت نو دبا کے رکھے سی. ایک انسان سی، ہزاراں اس دے شکاری سن. اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد. کہندا اتنی دیر وچ امام الانبیاء دنیا تشریف لائے. اقبال پھر ہویا کی بندگارا مسند خاکاں سپرد. کہندا امام الانبیاء نے غلامن وہ مسند دیا جتھے بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک گلاں اسلام نہ بیان کرنا بڑا سوکھا، عمل کوئی نہیں کردا. ہاں اگر اسی اسلام تے عمل کریے تو پھر کفر پریشان ہو جائے. یار صدیاں بعد امام محمد کو بغداد دی گلیاں یہودی بیٹھ کے کہندے سن کہ غلام محمد ہو جا آقا محمد دی شان کی ہونی. آج کوئی ایسا مسلمان ہے جس نو بیٹھ کے کفر آکھے؟ ہاں ایک تو ہے سی اساں اپنی اکھاں نہ ویکھیا. جس تو پورا کفر ڈردا سی، ہیں جی پورا کفر ڈردا سی بھئی یار اے بندہ پتہ نہیں کی کرو ہیں جی. آج بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے جاگیراں اور بڑے بڑے خانبادے اور بڑے بڑے جناب دستاراں، بڑے بڑے جبے کبے، کوئی نہیں گل. اقبال کہندا مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہرواں دور بھی دشوار بھی ہے، اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. اقبال کہندا جتھے جا رہے ہیں جناب دین دی گل کوئی نہیں. مولوی صاحب کو جا رہے ہیں تو وہ بھی پلاٹاں دی گل کر رہے ہیں، پیر صاحب کو جا رہے ہیں تو وہ بھی V8 تے لینڈ کروزر دی گل کر رہے ہیں. اور کہندا جھلیا دین دی گل کنے کرنی، دین کنے دسنا، دین ہے کی، دین کیے. ساری زندگی اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. بندہ پڑھ کے اندروں چیریا جاندہ. بابا جی تو رو پیندے سن گل پڑھ کے کہ امام الانبیاء دے گھر دی چھت اتنی سی کہ کھڑے ہو کے ہاتھ لگ جاندہ سی. ساری زندگی حضور دا گھر نہیں تعمیر ہو سکیا اور اسی آج سارا کچھ کھا کے سارا کچھ پی کے پھر یہ کہنے ہیں جناب جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. ہاں اور جناب بڑے بڑے مرکز بنا کے بڑے بڑے سارا کچھ بنا کے اسلام دی گل نہیں کرنی. اسلام بارے چی نہیں کسی نے. سنو ذرا اسلام ہے کی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو ہی مدینہ پاک تو باہر تشریف لے کے جاندے، کسے صلح واسطے لے کے جاندے، کسے جناب جرگے واسطے تشریف لے کے جاندے، کسے قبیلیاں دے جناب صلح واسطے تشریف لے کے جاندے، کسے فیصلہ فرمان تشریف لے کے جاندے، کسے جناب قبیلے نو دعوت دین جاندے. امام الانبیاء جدو بھی مدینہ پاک تو باہر جاندے، جدو واپس حضور تشریف لیاندے نا تے مدینے دے بچے گھر چوں نکل کے نا حضور دے گلیاں چوں ہوندے ہویاں حضور دے استقبال واسطے اگے مدینے دے شہر تو بعد دوڑ پیندے. اور بچے نو کیویں پتہ لگدا سی کہ حضور آ گئے. ساڈا امام کہندا کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کے نان عرب، تاب میرا سحر کرد ملک بیابان عرب. ہیں جی ہاں کیویں پتہ لگدا سی بچے نو کہ حضور آ رہے ہیں. تازی تازی جدو خوشبو آندی ہونی تے بچے کہنے حضور واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں. تے کہندے اے ذرا سنن والی گل ہے. کہندے کہ مدینے دے سارے بچے نکل کے نا حضور دی طرف اس طرح جاندے دوڑ دوڑ کے، اور کہندے کہ جناب امام حسن
جدو دوڑ کے حضور تک پہنچ جاندے نا تو امام الانبیاء امام حسن نو اگے بٹھا لیندے اور بعد چو جڑے بھی لوگ آندے جڑے بھی بچے آندے حضور انہوں نے اپنے پیچھے بٹھاندے. لیکن اگر اس طرح ہو گیا کہ اسامہ بن زید پہلے پہنچ گئے, غلام اور لونڈی دے بیٹے غلام ابن غلامن, غلام ابن غلام اور خادمہ دے بیٹے اے سمجھان واسطے لفظ و استعمال کیتا, آپ خادمہ دے بیٹے غلام اور لونڈی دے بیٹے آپ. اور حضرت اسامہ بن زید اگر امام حسن تو پہلے پہنچ جاندے نا تے حضور حضرت امام حسن نو پیچھے بٹھاندے, اسامہ بن زید نو اگے بٹھاندے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. اے ہے حضور دی شان. حضرت امام حسن پیچھے بٹھاندے اور حضرت اسامہ بن زید نو حضور اگے جناب بٹھاندے. اے ہیں بس اے ہے اسلام ہی ہے. اے اگر کسی نے کوئی عزت دے سکتا تو اسلام ہی دے سکتا, اور کوئی نہیں دے سکتا, قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے حبشی غلاماں تے تھکتے بھی نہیں سن کہ ساڑی تھک بھی بڑی قیمتی ہے, اسی ہاشمیاں قریشیاں ساڑا نسب ہے, اسی عرباں. لیکن جدو اسلام لے آئے تھے حضرت بلال نو ویکھ کے کہندے سن ابو بکر سیدنا باتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڑا سردار. ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڑا سردار. این حضرت فاروق اعظم اپنے زمانے بیٹھے اس طرح جناب مسند خلافت مسجد تشریف فرمائے, مسند خلافت تے اوتے آپ براجمان مسجد تشریف فرمان, اس طرح چٹائی تے بیٹھے اس طرح مل رہا سارے نو, اس طرح کر کے لینڈ لگی ہوئی. حضرت فاروق اعظم نے اس طرح گردن بار کڈی, اس طرح گردن بار کڈی, فرمایا بلال تسی لینڈ وچ نہیں, تسی ادھروں دی آؤ. کسی نے اعتراض کرتا انہوں نے کہا جناب بلال نو لینڈ تو بغیر کیوں, اسی لینڈ وچ کیوں؟ فرمایا جدو تسی سرداریاں کردے سو نا بلال حضور دے واسطے پتھر سینے تے رکھا کے کوٹ کھاندا سی, تاں بلال نو پہلے نمبر. وجہ ایک ہی ہے کائنات وچ کسی نال محبت کرن دی, او حضور دی وجہ. اور حضرت بلال نے تو پھر خود ہی کیا ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا, فرمایا یا رسول اللہ قیامت تک. اے ہے حبشی زبان. حضرت جناب حسان بن ثابت نے اس دا عربی ترجمہ کیتا, اذا المکارم فیہا فاکنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں, وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں, کسے نوں نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا, کیونکہ سارے دی گلاں ہو رہی ہیں. پھر ایک ایک گل سارے دی کر جائیے. حضرت عثمان غنی اے حاتم تائی دے کتنے دروازے سن جی سخاوت کرن دے؟ نہیں یار زیادہ سن 12 سنن زیادہ روایات 12 7 بھی کہہ لینے اسی منن والے چوں جتنے بھی سن 12 کہندے سن بھائی جڑا بھی اس دروازے تو جس دروازے تو آندا سی او اس نو خیرات کردا سی, اس نو جناب بندا سی, شاید سخاوت کردا سی. اے ہے حاتم تائی دے. لیکن جناب جدو پوچھا جائے گا بھائی سب نالوں وڈا سخی کون سی, اس دی مثال دنیا تے نہیں دیتی جا سکتی. پھر ادھر آؤ حضور دے در تے جانا پے گا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کاشانہ اقدس سے دستک ہوئی. ایک حاجت مند آیا, کیا یا رسول اللہ میں بڑا بھوکا ہاں, غریب ہاں, مسکین ہاں, میری مدد فرماؤ. حضور نے فرمایا جا عثمان دے دروازے تے. وہ حضرت عثمان غنی دے دروازے تے آیا. حضرت عثمان اپنے غلام نال اس نو ڈانٹ رہا ہے. فرمایا تو بڑا ناہل ہے بھائی, راتی تو جناب چراغ جتنا زیادہ تیل پایا وہ باہر اڑتا رہا, تو اتنا جناب اسراف کیتا, تو بڑا ناہل آدمی ہے. انہیں ویکھیا, انہیں کہا جنہ کول میں منگن آیا وہ اپنے غلام نال تیل زیادہ ہون تو لڑ رہے ہیں, انہیں مینوں کی دینا. وہ واپس آ گیا. پھر یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ. حضور نے فرمایا جاؤ عثمان دے دروازے تے. اور پھر حضرت عثمان دے دروازے تے آیا. جدو اگے آیا تو پھر منظر دیکھا, حضرت عثمان اپنے غلام نو ڈانٹ رہا ہے. فرمایا تو بڑا ناہل ہے, راتی تو آٹے نمک زیادہ کر دیتا, تینوں اللہ دا خوف نہیں, تو اسراف کردا, بڑی فضول خرچیاں کردا. انہیں کہا جڑا آٹے تے نمک زیادہ ہونے تے لڑ رہے ہیں مینوں کی دین گے. اور پھر واپس حضور دے در تے. حضور نے فرمایا تو عثمان نو جا کے دسیا بھی مینوں امام الانبیاء نے بھیجا؟ انہیں کہا جی نہیں. فرمایا جا عثمان دے دروازے تے. او گیا. حضرت عثمان غنی نے تاڑ لیا بھی بندہ آندا دروازے تے بار بار واپس چلا جاندا, کی گل ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بندہ خدا کی مسئلہ تیرا؟ انہوں نے کہا تہاڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہاڈے دروازے تے مینوں بھیجا, لیکن میں منظر بڑے عجیب ویکھے جڑے تسی اپنے غلام نال لڑ رہے ہو, تسی میری کی حاجت پوری کرنی؟ فرمایا جھلیا وہ ساڈا ذاتی معاملہ ہے. ادھر حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام نو باہر بلایا, گھر تو گھر خالی کرایا, بندے تو سارے باہر بلائے, آپ بھی دروازے تے باہر آ گئے. فرمایا اندر داخل ہو جا. قیامت تک یہ مثال کوئی نہیں دے سکتا کہ منگن والا بوئے تے آوے تے انہوں آکھیا جاوے اسی باہر کھلوتے اندر چلا جا, جو چک کے لے کے جا سکتا لے جا.
حاتم تائی دے دروازے بھاویں 10 ہون او دیندا اپنے ہاتھ ناسی اور مقدار معین کر کے اے عثمان کو آیا را برا کن کرا کرائی کری منت درا یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آڈی برکت نہ تو آڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ہاں جی قیامت تک کوئی مثال نہیں پیش کرتا بھئی منگن نہ آوے تسی تے اسی بھی دینے جتنی استطاعت ہوئے غریباں نو کدی اس طرح نہیں ہو سکتا بھئی باہر کھڑے ہو جائیے بھی اندر بڑھ جا جو لے کے جا سکتا. اور شخص نے سارا کچھ بھریا سر تے بنیا سارا کچھ لے گیا. ہاں یہ ہے شان ہے خدمتگاروں کی. قیامت تک کوئی مثال دے سکتا بھئی ونڈنے والے لوگ اس طرح ونڈنے ہوئے خود گھر تو باہر آ کے فرمایا اندر داخل ہو جا جو لے کے جا سکتا. اور پھر گال مولا کائنات بھی نہ ہوئے یہ تو نہیں ممکن ہے. اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اے ہے بات حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے مومن اے ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت جناب مولا کائنات میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح موقع تے ناکہ بندی کرا دیتی مدینہ پاک کو. حضور نے فرمایا نہ کوئی مدینہ تو باہر جاوے نہ کوئی مدینہ باہروں کوئی اندر آوے. بس ان جانا لشکر لے کے فتح مکہ واسطے مکہ تے ایک عورت اس نو خط ملیا وہ چل پئی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا فرمایا علی ادھر آؤ. فرمایا جاؤ روضہ خاک تے عورت جا رہی اس کو خط لے کے آؤ. وہ عورت پتہ نہیں کس وقت چلی کس وقت وہ جناب نکلی کس وقت رات دے اندھیرے چھپ کے نکلی. جدو مولا کائنات فرماندے میں گھوڑا دوڑایا جدو میں این روضہ خاک تے میری پہلی نظر پئی نا تے وہ عورت اسے مقام تے جا رہی سی انکر. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا. اے ہے گل حضرت مولا کائنات گئے فرمایا آپ نے اس دی اونٹ نہیں دی نا نکیل پکڑ کے اونٹ بٹھا دیتا. آپ نے فرمایا خط دے. وہ کہنے لگی میرے کو خط کوئی نہیں علی. آپ نے فرمایا خط دے. انہیں کہا جی میرے کو خط کوئی نہیں. آپ نے فرمایا امام الانبیاء نے کیا تیرے کو خط ہے تو کہندی نہیں ہے. علی نے لانو جر دن نہ کا لانو جر دن نہ کے اس دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. فرمایا علی نو تینو برہنہ کر کے بھی خط کٹنا پیا نا. امام الانبیاء نے فرمایا خط ہے تو کہندی نہیں ہے میں کیویں مان لواں. جدو حضرت مولا کائنات نے فرمایا میں تیرے کو خط کٹ لواں گا تے پھر انہیں این بالاں دے جوڑے چو این کر کے خط دیتا این کر کے خط. مومن ہونا چاہیے جس کو حضور دے فرمان تے اتنا یقین ہوئے. یہ حضور نے فرمایا خط ہے کہنے نہیں حقوق نسواں. میں کہا نہیں پہلے حضور دی گل ہوئے گی. اوے عورتاں تے ایتھے ہی سن چلیا ایسے دنیا چ عورتاں سن جنہاں نو زندہ درگود کر دیتا جاندا سی. اور جناب بیٹیاں لوگ منڈیاں چ ماواں نو لوگ منڈیاں چ بیچ آندے سن. او اج عورت کھڑی ہو کر کہے کہ میں حضور دے دین نو نہیں مندی. اس عورت دی جناب حضور نے عزت دیتی. اس عورت دے قدماں تھلے حضور نے جنت دیتی. اوے ماما تا منڈیاں وک دیاں سن. اے تا امام الانبیاء نے آ کے ماما دی شان دسی. اے دھیاں تا جناب فروخت کر دیتیاں جاندیاں سن یا جناب زندہ درگود کر دیتیاں جاندے سن. حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیاں دی اس طرح پرورش کی تھی قیامت والے دن میرے نال جنت جو اس طرح ہوئے گا. اے تا حضور نے دسیان. اے سارا کچھ چھڑ کے آج قوم دی ماما دیاں کہن کہ نہیں جی ہم سے دوپٹہ بڑا مشکل ہے. میں کہا تینوں کتنے کپڑے کفن دیتا جانا تینوں پتہ ہے؟ 5 کپڑے 5 کپڑے کفن دیتا جانا. اور آج ایک دوپٹہ لیندے بھی اوکھی ہوندی ایک چادر لیندے بھی اوکھی ہوندی اور ایک جناب قمیض اور ایک جناب کپڑے پہننے بھی اوکھی ہوندی. ایک دوپٹہ ہیں جی. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے اعمال دیکھ. شیخ نبھان اے بہت بڑے بزرگن شیخ نبھان آپ دے خلیفہ جدو عرب اسرائیل جنگ ہوئی نا تے آپ دے خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید دے جا کے قبر تے مراقبہ کیتا. انہوں نے کہا عرب اتنے بڑے اے کیوں نہیں اسرائیل دا مقابلہ کر پا رہے. تے حضرت خالد بن ولید نے انہوں نے جواب دیتا ہے نہیں لڑ سکن گے اسرائیل نہ. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا انہاں دے کڑیاں تے منڈے بے حیا ہو گئے. جدو قوماں بے حیا ہو جان نا پھر انہاں دے کوئی مرض نہیں نکلدا. حیا ہی تے ایک چیز ہے جڑی قوم نو زندہ رکھ سکتی. آج جناب شادیاں ہون آج جناب مرن ہون جین ہون شادیاں دے موقع تے پتہ ہی نہیں لگتا بھئی یہ مسلمانوں دی شادی ہو رہی ہے کسی اور دی شادی ہو رہی. اور جناب حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور نے فرمایا سی فرمایا عبداللہ چنگے ویلے رب نو یاد رکھی
مندے ویلے رب نو سامنے پائے گا، چنگے ویلے رب نو یاد رکھی، اوکھے ویلے رب نو سامنے پائے گا۔ اسی چنگے ویلے تو رب نو یاد نہیں رکھتے، چنگے ویلے آ نہیں جی ساڈی خوشیاں دا موقع، میں کہا تیرے گھر خوشی امام حسین دی خوشی نالوں زیادہ، تیرے گھر خوشی امام حسن دی خوشی نالوں زیادہ، تیرے گھر خوشی جناب عبداللہ بن عمر دی خوشی نالوں زیادہ، تیرے گھر خوشی عبد الرحمن بن ابی بکر دی خوشی نالوں زیادہ ہے جی، تیرے گھر خوشی جناب حسنین کریمین دی خوشی نالوں زیادہ۔ اور جناب جدو سارا کچھ اسلام نو کنڈ دے کے پھر آخر تے جناب باری آئے گی، او جناب ساڑھے تے تویز ہو گئے، ساڑھا کاروبار نہیں چلدا، سورہ رحمان پڑھنا، میں کہا سورہ رحمان پڑھنا جان نہیں جلیا چھٹنی، سورہ الحمد تو لے کے والناس تک تو قرآن نو کنڈ کر کے آیا، اور پھر تو آخدا بھی قرآن میں نو برکت دے گا، پھر آخر تے قرآن رکھ لیا جناب اینا واسطے پڑھو جی بزرگاں دا ساہ نہیں نکل رہا، میں کہا قرآن اس واسطے نہیں اتریا، قرآن تا اس واسطے اتریا سی کہ تو اس دے عمل کر کے پوری دنیا دے دروازے تے دستک دے کے کہا ہے باہر نکلو حضور دا دین آ گیا۔ اور پھر قرآن نہ سکیتا کی، پھر اسلام نہ سکیتا کی، پھر اسی اپنے اسلاف نہ کیتا کی، اے جناب قوم نو پڑھانا ہوئے سارا کچھ جناب ساری کہانیاں پڑھا رہے ہیں، اور جناب پتہ نہیں الفا براو چارلی تے پتہ نہیں کہ جناب مسٹر چپس پڑھا رہے ہیں تے پتہ نہیں قوم نو کی پڑھا رہے ہیں، انہاں نو جناب سیدنا صدیق اکبر دی سیرت نہیں پڑھان گے، انہاں نو حضرت فاروق اعظم دی سیرت نہیں پڑھان گے، انہاں نو حضرت عثمان غنی دی سیرت نہیں پڑھان گے، انہاں نو حیدر کرار دی سیرت نہیں پڑھان گے۔ اقبال کہندا یہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال کہندا مسلمان بچے نو یہ نہیں دسنا کہ تہاڈی تاریخ ہے کی، انہاں نو یہی دسنا بس اے نچن ٹپن دے دن آ گئے، اے جناب بہار دے دن آ گئے، اے خزاں دے دن آ گئے، اے فیسٹیول مناؤ، اے جناب کھیڈاں کرو، این کرو۔ کہندا انہاں نو یہ نہیں دسنا کہ موتا دے مقام تے حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ تے چٹ تلواراں کیویں ٹوٹ گئی۔ اگر یہ دسیا ہوندا تا آج فلسطین دے اندر مسلمانوں نو اس طرح کوٹ پہ رہی ہوندی۔ ہاں جی اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اور رہی منافقاں دی گل، منافق کدی راضی نہیں ہوندے، منافق سورہ کافرون اتنی جیت چند آیتان اور سورہ منافقون دور حکومت دیئے، اے منافق جڑن نا اے کدی راضی نہیں، اے تو حضور دے زمانے کے اندر ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اے تو جناب منافق تو ہون جڑے اس دور چ کے اندر ہے اسی عزتالیاں، اسی جناب داد اپا لا کے ساڈی گل ہوئی جی سپیشل برانچ نہ ساڈے ال پولیس والے نہیں آندے، اساں جناب لبیک نہ نامی کھلوتے تو کوئی گل نہیں، ساڈی گل ہوئی میں کہا جھلیا ساڈی اوتھے گل ہوئی جتھے سارے پھس جانا اسی نکل جانا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور منافق کدی راضی نہیں ہو سکتے، منافق کدی جی جی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین ہی ہے جڑا ہر ایک کسی نو عزت دے سکتا، ہر کسی نو عزت دے سکتا۔ اور منافق کدی راضی نہیں ہوندے۔ غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت سیدنا صدیق اکبر جدو پورا مال لے کے آئے تے منافق کہنے لگے صدیق ریاکاری کر رہا، صدیق ریاکاری کر رہا، اے جناب گھر دے کونے خطرے جو بھی سارا کچھ مال لے کے آ گیا۔ اور جدو حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کے آئے تے منافق کہنے لگے رب نو 2 کلو کھجور دی کیڑی لوڑ ہے۔ تے پھر اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا قرآن وچ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ اے بات اے منافقاں نو راضی کرنے دی کوشش نہیں کرنی، بل یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ حق ان یردو۔ میرے حبیب ہے تواڈے کو آگے قسماں چکن گے، اسی تواڈے نال فیض آباد نہیں سکے، اسی فیض آباد دے موقع تے ختم نبوت، میں کہا ختم نبوت دے موقع تے تو نال ہوویں تے دل تیرا کسی ہور نہ دھڑک دے ہوئے جلیا منافقت اتنے نہیں چلدی۔ اور منافق تو سن جڑے پیچھے نمازاں پڑھ کے بیگانے رہ تے جناب عاشق ہو سن جنہاں کیا حضور نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اے تا پھر اسی تقابل کرتے ہی نہیں نا۔ پہلی قومت ہو سن صحابہ دے بارے کسی دی کی جرت ہے کہ وہ گل کرے اور وہ کوئی بات کرے، پہلی قوماں
اے جناب جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم سامنے آئی تے سامنے لشکر آیا تو انہوں نے کہا جاؤ موسیٰ تسی تے تہاڈا رب لڑو، اسی تے ایتھے بیٹھے ہیں منو سلوا کھان واسطے، من بقلیا، پھر خالی منو سلوا نہیں، من بقلیا و قصایا و فومیا و دسیا و بصلیا قال تستبدلون الذی ودرا بالذی و خیر. انہوں نے کہا اسی بیٹھے ہیں سانو جناب ککڑی چاہیے، اے بصل چاہیے، مسور چاہیے، اسی کھان واسطے بیٹھے ہیں. اے تو او سی نا. انہوں نے کہا جاؤ تسی تے تہاڈا رب جناب جا کے لڑو. تے جناب جدو آئی نا حضور دے غلاماں دی باری تے قرآن کی کہندا، قرآن کی کہندا اے حضور دے غلامن صحابہ دے بارے خبردار کوئی گل کرے. فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. میرے حبیب جدو انہاں منظر ویکھے نا تواڈے غلاماں نے احزاب دا، سامنے 10,000 دا لشکر آ گیا، پیٹ اتے پتھر بندے نے خندق بھی کھود لئی، سامنے جناب سردی طوفان آ گیا، کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں تے جناب پیٹ اتے پتھر بندے ہوئے تے جدو سامنے سارا منظر ویکھیا نا تے انہاں کہا اللہ اور اس دے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ انہاں سانو آزمانا سی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا اللہ اور اس دے رسول نے کیا سی اسی تانوں آزماواں گے، اسی آزمائے جاواں گے. اور کیا میرے حبیب اور نسے نہیں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. انہاں دے ایمان ہور بڑھ گیا، انہاں دے سینے مزید چوڑے ہو گئے. نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نصاراں ورگا اور نہ کوئی ہویا انہاں 4-11 ورگا، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے. ہاں اے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر. پھر او تا باب بھی ہو رہے نا او بک بک کر دیں لوگوں کی پتہ ہوئے. اے بابا جی نے فرمایا 10 او گل کر دینا جی این کر گیا این کر گیا، اے تاسی مسئلے چھیڑنا نہیں چاہتے نا، کسی نے پتہ نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا جو دنیا تو وصال دا ٹائم آیا نا، آپ نے اپنے صاحبزادے نو بلایا، فرمایا اتر کے ساری وراثت ہے جو زمین سی فلانی. انہوں نے کہا ہاں جی ہے. فرمایا ساری بیچ دے. انہوں نے کہا جی خیر ہے. فرمایا ساری بیچ دے. جدو بیچ کے پیسے آئے نا آپ نے فرمایا جتنی صدیق نے 2.5 سال 2 سال 2.25 سال خلافت چو بیت المال چو تنخواہ لئی نا وہ واپس کر دے. جڑا صدیق اپنا حق نہیں رکھدا ہو کس نہ تے گلاں ہی پھر عجیب ہیں. اے تے گل ہی ہو رہے نا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا ایک دن میٹھا کھان نو دل کیتا، گھر آیا آپ نے فرمایا اپنی زوجہ نو، فرمایا کوئی گھر وچ میٹھی شے ہے کھان نو؟ انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، جتنی تنخواہ ملتی نا اندے نال مسا روٹی پوری ہوندی، میٹھے شٹے نہیں پورے ہوندے. اے انہوں نے جواب دیتا، انہوں نے کہا مسا روٹی پوری ہوندی، میٹھے شٹے نہیں بنتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کچھ دن بعد آپ جا کے کھانے دے نال میٹھا پیش کیتا گیا. آپ نے فرمایا آج کسی ہمسائے کوئی خوشی آئی، کوئی بات آئی، کدھروں آیا ہے میٹھا؟ ساڑھے گھر تو ہے نہیں. آپ دی زوجہ محترمہ کہنے لگی ہیں میں ایک ایک پیسہ بچاندی رہی ہیں، ایک ایک پائی بچاندی رہی ہیں. آج اتنے جڑ گیا سن کہ کھانے دے نال میٹھا بھی بن گیا. حضرت صدیق اکبر نے وہ میٹھا نہیں کھادا، اٹھ کے گیا بیت المال. فرمایا صدیق دی تنخواہ جو اتنی پائیاں گھٹ کر دیتیاں جانے اس تو بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. عجیب بات ہے میں لوگوں کی پتہ ہوئے. اور جناب اقبال نے کہہ دیتا آمن الناس بر مولا ماں آن کلیم اول سینہ ماں. بس اپنے بچے نو حضور دی محبت سکھاؤ. اور اقبال کہندا دل سے محبوب حجازی بستہم زی جہد بیک دیگر پیوستہم. اقبال کہندا سن دل حضور نہ لایا، پھر جڑا بھی امام الانبیاء دا غلام بن گیا سن دل اس نہ بھی لا لیا. اور زفرت تا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جا ایجاز. جناب نظیری نے شپوری کہندا کہ جدو میں سر دے والاں تو لے کے پائراں دے ناخناں تک حضور دی سیرت پڑھی نا میرے دل نے گواہی لانی دل لانا ہی تے تھے لا. میرے دل نے گواہی دیتی کہ دل لانا تے تھے لا. بس دل لان کی اور قیامت جناب قیامت تک جگہ ہی کوئی نہیں. اور اللہ نے بھی قرآن سے کیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ہاں جی اللہ دا کام نہیں کہ اللہ نے کوئی سینے 2 دل بنایا ہون، ایک مذہبی ہوئے تو ایک سیاسی ہوئے، ایک دینی ہوئے تو ایک معاشرتی ہوئے، ایک کے چاچے مامے بستے ہون تو ایک حضور دی محبت ہوئے. دل ایک ہی ہے، اس سے رہ صرف حضور دی محبت ہی سکتی. اور دل دے 4 وال ہیں. ہاں جی دل دے 4 وال ہیں. ایک کے ابو بکر دوڑ دے ہون، دوسرے عمر آندے ہون، تیسرے عثمان جاندے ہون، تیسرے جناب حیدر کرار دی رمک ہوئے. ہاں جی اس واسطے تعالیٰ حضرت نے فرمایا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. ہاں جی جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. بس اپنے دلہ چ حضور دی محبت پیدا کرو. اور باقی یہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اوہ 10,000 12,000 لشکریوں نو گنا نہیں جاندا، قیامت تک گنا حسینی باترہ نو ہی جاندا. ہاں اور جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبھی باپ